اہل دل، اہل ایمان، اہل تقوی، ارباب وفا۔ ارباب وفا سے کیا سمجھے آپ؟ عموماً زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا، اسے پورا کر دیا تو یہ وفا ہے۔ اصل وفا یہ ہے کہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں، تو یہ ہے اصل وفا۔ دیکھیے، میری گفتگو میں عموماً یہ ہوتا ہے اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کو اس کی تمام جزئیات کے ساتھ اور اس کی تمام تر کلیات کے ساتھ اصل و اساس ہستی سے وابستہ رکھوں، اور وابستہ تو ہے، میں کیا رکھوں گا، اس کا بیان آپ کے سامنے کرتا رہوں۔ جتنی قدریں ہیں وہ سب ان کی معنویت پیدا ہوتی ہے جب ان کی نسبت پیدا ہوتی ہے اور رشتہ پیدا ہوتا ہے اور اضافت پیدا ہوتی ہے حقیقت توحید سے۔ اور ہمارے یہاں جتنی قدریں ہیں، محبت، دنیاوی محبت کیوں حقیر ہے؟ اصل دنیاوی محبت کو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے ہی نہیں۔ مادی جذب و کشش کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت تو ایک نورانی حقیقت ہے۔ محبت نورانی حقیقت ہے۔ محبت ہو، وفا ہو، یا اس طرح کی جتنی اخلاقی، معنوی اور انسانی اور روحانی قدریں ہیں، ان سب قدروں کی قدر متعین ہوتی ہے اور معنویت ان میں پیدا ہوتی ہے جب نسبت برقرار ہوتی ہے ان کی حقیقت توحید سے۔ واضح؟ آپ کسی سے محبت کرتے رہیں، بچوں سے کریں، بیوی سے کریں، دوست سے کریں، کسی سے وطن سے کریں، کسی سے محبت کریں، اگر آپ نے صرف اپنے غریزۂ نفس کے تحت محبت کی تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، نہ کوئی اس کا اثر باقی رہے گا۔ اگر آپ نے یہ لحاظ کر کے محبت کی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ماں سے محبت کریں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم باپ سے محبت کریں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اولاد سے محبت کریں، جہاں آپ کی اس قدر محبت کی نسبت خدا کے ساتھ قائم ہو گئی، یہ شجر بارور بھی ہوگا، پرثمر بھی ہوگا، سایہ دار بھی ہوگا اور بلند بھی ہوگا۔ جتنی قدریں ہیں زندگی کی، جتنے ویلیوز ہیں، آپ اسے جدید اصطلاح میں ٹرمینالوجیز بدلتی رہتی ہیں۔ اب وہ محاورہ ممبر کے لائق تو نہیں ہے، مگر نوجوانوں اور بچوں کو یاد رہ جائے گا۔ پرانی شراب نئی بوتلوں میں۔ میں نے کہہ دیا یہ ممبر کے لائق فقرہ نہیں تھا، مگر میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کبھی کبھی کمزور بات یاد رہ جاتی ہے اور اس کے سبب سے کوئی اچھی بات بھی یاد رہ جاتی ہے۔ پرانی بحثیں، پرانے دلائل، پرانے مطالب، اسے نئے الفاظ میں پیش کیا جاتا رہتا ہے، تو ٹرمینالوجیز چینج ہو جاتی ہیں، ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں، تعبیریں بدل جاتی ہیں، اور لب لباب اصل مطلب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ اسے مورل ویلیوز کہیں، ایتھیکل ویلیوز کہیں، اسپریچول ویلیوز کہیں، ہیومن ویلیوز کہیں، آپ ورچیوز کہیں، جو بھی کہیں، اقدار، معنویات حیات، ان سب کی ایک ایک قدر حیات تبھی وہ قدر بنتی ہے جب وہ قدر اور قضاء و قدر کے مالک سے نسبت قائم کرتی ہے۔ آپ اپنے ملازم سے بھی اگر اس نیت سے پیش آتے ہیں کہ یہ میری تعریف کرتا رہے، اور اس لیے آپ تواضع و انکسار، خاکساری سے پیش آتے ہیں، ملازم سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جو عموماً افسران پیش نہیں آتے، لیکن اگر کوئی پیش آتا ہے اور اس نیت سے کہ یہ میری تعریف کرے اور اسی سے کم میری شہرت ہو، اس تواضع کا کوئی ثواب نہیں۔
لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے اس کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آتے ہیں کہ جس طرح میں اللہ کا بندہ ہوں یہ بھی اللہ کی مخلوق، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اسے ذلیل یا اپنے سے کمتر سمجھوں، میری خدمت کر رہا ہے، یہ تو نظام الہی ہے، یہ نہ ہوتا تو میرے کتنے کام رک جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے اس کی قدردانی کرنی چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے محبت سے پیش آنا چاہیے، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ اب یہ سب جذبہ اور یہ سب عمل، ایک ایک فکر، ایک ایک سوچ، ایک ایک ادا، ایک ایک تبسم، سب عبادت بنتا چلا جائے گا، سب کا اجر ہے عند اللہ۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی، لیکن بات اہم تھی، گویا ایک مقالہ میں نے سمیٹ کے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ جتنے اقدار حیات ہیں وہ قدریں، وہ اخلاقیات، وہ ویلیوز تبھی ویلیوز بنیں گی، اقدار بنیں گی جب ان کی نسبت اللہ سے قائم ہو جائے، ورنہ نہیں۔ آپ کچھ بھی کرتے رہیے، کتنا ہی اچھا مظاہرہ کرتے رہیے، وہ اخلاق کا مظاہرہ ہوگا، حقیقی اخلاق نہیں ہوگا۔ وہ سیاسی مسکراہٹ ہوگی یا اقتصادی مسکراہٹ ہوگی۔ یہ بچے جوان جو بہت سے کام کرتے ہیں، مثلا کسی اسٹور میں ہیں، بڑے اسٹور میں انہیں کہا گیا تمہیں سامان بیچنا ہے، یہ ہر مشتری کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، وہ ٹریننگ ہے ان کی، کیا ان مسکراہٹوں پہ ثواب ملے گا؟ اور فرمایا لیکن اگر آپ واقعاً اسی عمل کو اس لحاظ سے کریں کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، جل الخالق فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا اچھا چہرہ بنایا ہے، اسے دیکھا اور اسے مسکرا کے دیکھا۔ اب وہ واقعاً آپ کی طرف زیادہ کشش کے ساتھ وہ مشتری آئے گا۔ بہرحال یہ ایک بحث تھی۔